بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہو گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخط کرنے کے بعد آئین کا حصہ بن گئی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اب ججوں کی تقرری اور چیف جسٹس کی تقرری کے لیے کمیشن کی تشکیل کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کر دیں، اور آئیکن کا وہ بٹن نہ دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پچھلے ایک ہفتے سے آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، اور وہ خصوصی کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس کے اجلاس بھی ہوتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو پہلے راضی کیا پیپلز پارٹی نے کراچی میں، اتفاق رائے ہوا، پیپلز پارٹی کیا پوری حکومت سٹیپ ڈاؤن ہو گئی، آئینی عدالت سے پیچھے ہٹ گئی۔ پھر کچھ اور بھی چیزیں تھیں جن سے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی، اس آئینی ترمیم کے تحت تو جسٹس فائز عیسیٰ تو چلے گئے، لیکن اس آئینی ترمیم کے بعد ان کے بعد آنے والے جج جسٹس منصور علی شاہ کا بھی چیف جسٹس بننا ممکن نظر نہیں آتا۔ اب یہ سارا اختیار کمیشن کے پاس چلا گیا ہے، جوڈیشل کمیشن کے پاس چلا گیا ہے، جس کی تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ اس میں حکومت کا پلڑا بھاری ہے، اور بالآخر 2/3 میجارٹی سے نئے چیف جسٹس کا تقرر ہو جائے گا۔ اسے لوگ کچھ مولانا فضل الرحمان کی کامیابی قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ حکومت کی کامیابی قرار دیتے ہیں، لیکن بہرحال میں یہ سمجھوں گا کہ یہ کامیابی دراصل ملک کو ایک نئے مارشلا سے بچانے کے سلسلے میں ہے۔ اگر یہ فرض کریں یہ آئینی ترمیم نہ ہوتی تو بلاول بھٹو زرداری نے بڑا معنی خیز انداز میں کہا تھا کہ میں جمہوریت کے لیے پھر دعا ہی کر سکتا ہوں۔ یہ 2 اداروں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ 3 اداروں کے ساتھ لڑائی تھی۔ بڑے طویل عرصے سے جسٹس چودھری کے زمانے سے لے کر اب تک سپریم کورٹ حاوی ہو چکی تھی انتظامیہ پر، اسٹیبلشمنٹ پر، اور پچھلے کچھ عرصے سے جو چیف جسٹس آ رہے تھے وہ من مانے فیصلہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھجوایا، پھر انہوں نے نواز شریف کو گھر بھجوایا۔ ایک لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کسی حکومت کو چلنے نہیں دے رہی تھی، یعنی عدلیہ نے ایک ایسی پوزیشن اختیار کر لی تھی کہ وہ حکومت گرانے، حکومت بنانے اور صورتحال کو تبدیل کرنے کا اس کے پاس اختیار آ گیا تھا۔ یہ صورتحال زیادہ دیر تک پارلیمنٹ کو برداشت نہیں ہو سکتی۔ بالآخر ایک کوشش تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو وہ ایکسٹینشن مل جائے، 3 سال کی مدت بڑھانا چاہتے تھے، لیکن اس کی راہ میں مولانا فضل الرحمان حائل ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ الٹی انگلی سے کیوں گھی نکالتے ہیں؟ آپ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ ججز اور جسٹس کی تقرری کا اختیار کمیشن کے پاس لے جائیں، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہ کریں۔ پھر یہ 68 ایئرز کی جو تجویز تھی یہ ختم ہو گئی۔ پھر ایک نئی تجویز آئی کہ 3 سینئر ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے لیے جائیں گے۔ اب دیکھیں گے 3 سینئر ججز میں جو منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور افریدی کے نام آتے ہیں، یہ جب نام آئیں گے تو اس کا فیصلہ جسٹس جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے۔ ایک لحاظ سے پی ٹی آئی نے جسٹس منصور علی شاہ کو
ایک متنازع جج بنا دیا. اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے کہا کہ ہر قیمت پہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. یہ ایک جنگ تھی. بالآخر یہ جنگ اپوزیشن ہار گئی ہے, حکومت جیت گئی ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اب اپوزیشن کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ پاکستان میں عدلیہ کو ماتحت کر دیا گیا ہے اور عدلیہ سے ایسے فیصلے دلوائے جائیں گے جن سے عمران خان کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا. یہ ایک حیران کن بات تھی کہ حکومت کے پاس اپنے نمبرز پورے نہیں تھے. بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں کہ وہ آئینی ترمیم منظور کرا لے. لیکن جس طریقے سے پلان 1 اور پلان 2 بنائے گئے تھے اس کے تحت پلان 1 ہی کافی رہا. پلان 1 کے تحت تو یہ کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان مان جائیں تو آدمی پورے ہو جائیں گے, اور جو 4-5 کم ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں وہ بھی پیش کر دیے جائیں گے. ریزرو رکھے ہوئے تھے لوگ. اگر مولانا فضل الرحمان نہ مانتے تو پھر پلان 2 استعمال ہوتا, اور پلان 2 کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ پھر ہمیں وہ کوئی ناپسندیدہ طریقے بھی اختیار کرنے پڑ جائیں گے. وہ ناپسندیدہ یہی تھے کہ کچھ لوگوں کو سامنے نہیں لایا گیا جو قومی اسمبلی کے اجلاس کے وقت باہر موجود تھے. اگر 225 ووٹ حاصل ہونے کا امکان نہ ہوتا تو پھر وہ لوگ سارے سامنے آ جاتے اور پھر 225-226 کی فگر وہاں پوری کر لی جاتی. اسی طرح سینٹ میں بھی انہوں نے آدمی پورے کر لیے. یہ تو مولانا فضل الرحمان نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ اگر وہ اس معاملے میں تعاون نہ کرتے تو کوئی ممکن تھا کہ ان کی جماعت میں بھی ڈیفیکشن ہو جاتی, ان کی جماعت میں بھی بغاوت کرا دی جاتی. یہ بہرحال 64 ارکان انہوں نے سینٹ میں پورے کر لیے, 225 انہوں نے قومی اسمبلی میں کر لیے. اب اصل صورتحال تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس لحاظ سے تو کامیابی ہے کہ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ سے جن سے ڈرتے تھے وہ اب چیف جسٹس نہیں رہیں گے اور وہ 26 اکتوبر کو ریٹائر ہو چکے ہوں گے. تو باقی رہی بات اب اس کے بعد جو جج آتا ہے, جو چیف جسٹس آتا ہے, وہ کس حد تک عمران خان کو ریلیو دیتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو کلیئر ہونی چاہیے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو آئینی ترمیم آئی ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے عمران خان پر بھی. عمران خان کے فوری باہر نکلنے کا اب کوئی چانس بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو خطرہ تھا, پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ بس اکتوبر کی تاریخ 25 آنے والی ہے, وہی جناب جج منصور علی شاہ آنے والے ہیں اور پھر اس حکومت کو چلتا کریں گے اور پھر عمران خان باہر آ جائے گا. یہ سارا خواب منتشر ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اتنا پروپیگنڈا کیا پی ٹی آئی نے تو ان کو ایک لحاظ سے متنازع بنا دیا. کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے اچھے ریپوٹیشن کے جج ہیں, لیکن اب ان کی میرا خیال ہے جب بریکٹ ہو گیا ہے کسی طرف تو ان کا چیف جسٹس بننا بھی مشکل ہو گیا ہے. یعنی اب عدلیہ کا وہ رول نہیں رہا کہ حکومتیں گھروں میں بھجوا دیں. اب عدلیہ بڑی حد تک آپ کہہ لیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑی حد تک پارلیمنٹ کی بالادستی کے نیچے آ گئی ہے, اور ہونا بھی چاہیے کہ ملک کی پارلیمنٹ ہی بالادست ہوتی ہے. ہمارے ملک میں تو جج ہی نہیں لگاتے تھے, چیمبرز کے جج لگتے تھے, اور پھر جہاں سے کلیئرنس ہو کی جاتی تھی. یہ کوئی میرٹ پہ تھوڑی ہوتا تھا کام, یہاں سفارشوں پہ ہوتا تھا, لابیز پہ ہوتا تھا. لابیز تو اب بھی ہوگی, لیکن ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اب پارلیمنٹ کا عمل دخل بڑھ گیا ہے. یہ آئینی ترمیم ظاہر تو یہ انہوں نے 56 شکیں سامنے رکھی. تاثر یہ دیا گیا کہ حکومت بالکل آئین کا حلیہ ہی بدلنا چاہتی ہے, اور وہ پھر آخر میں 22 رہ گئیں. وہ کئی چیزیں تو حکومت خود ہی نہیں چاہتی تھی, لیکن اس نے دانستہ اس میں ڈال رکھی تھی.
اسی طرح انہوں نے وڈرا کر لی. لیکن پھر مولانا فضل الرحمان نے فیس سیونگ کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے. انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو 5 اپنی شرائط تھے وہ منوا لی ہیں، ان کو آئین کا حصہ بنوایا ہے. انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے کردار کو مزید واضح کیا ہے. سودی نظام کو 2028 جنوری تک ختم کرنے کی آئینی ضمانت مانگی ہے لی ہے. اسی طرح شریعت کورٹ کی جو حیت ہے اس میں بہتری آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے مولانا فضل الرحمان خوب کھیلے. انہیں اگرچہ ناراض ہیں ان سے پی ٹی آئی والے، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ دبے دبے لہجے میں ان پہ تنقید کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے اس نے بھی شروع کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان کی کریکٹر اسیسینیشن کا. لیکن مولانا فضل الرحمان نے جہاں ایک آئینی ترمیم کی حمایت کر کے حکومت کو سہولت فراہم کی ہے، وہاں حکومت سے اپنے مطالبات بھی منوا لیے ہیں. اب مذہبی مطالبات تو ان کے ماننے سے ان کی اپنی جماعت کا موقف مزید مضبوط ہوا ہے، بہتر ہوا ہے. ایک لحاظ سے وہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی یہ منوایا ہے یہ ایک مطالبہ ایسا سامنے رکھ کر کے جو ہماری پارٹی کا منشور ہے اس کو ہم نے منظور کرایا، اس کے بدلے انہوں نے ہمیں ووٹ دیے. اور مولانا فضل الرحمان یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہم نے نہ کیا ایسا تو حکومت پلان 2 کے تحت ممکن ہے ان کے کوئی لوگ آدمی توڑ کر لے جاتے اور مزید اور توڑ پھوڑ ہوتی. یہ آپ مت سمجھا جائے کہ یہ 225 ہی ارکان اس آئینی ترمیم کے لیے موجود تھے. اس کے لیے 5 7 8 آدمی اور بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو حکومت نے ایکسپوز نہیں کیا. اب وہ ایکسپوز ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے. خود پی ٹی آئی ان کے خلاف خود پروپیگنڈا کرے گی، خود بتائے گی کہ یہ لوگ کدھر جا رہے تھے. بہرحال ایک بات واضح ہے کہ ساری رات جاگ کر آئینی ترمیم منظور کرائی گئی ہے. اس کے اثرات مرتب ہوں گے، حکومت کے جانے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں. جو کہا جاتا تھا کہ یہ آئیں گے ان کی بوریا بستر بند کر کے ان کو گھر بھجوائیں گے، چیف جسٹس صاحب جو آئیں گے وہ چیف جسٹس تو نہیں بن رہے. اب جو چیف جسٹس بنے گا سنبھل کر کام کرے گا اور ایسے حالات پیدا نہیں کرے گا کہ جس سے اداروں کے درمیان تصادم ہو. بدقسمتی سے پاکستان پچھلے کئی سال سے اداروں کے تصادم کا شکار ہے، اور بلکہ حکومتیں گرانے کا اس نے طریقہ کار اختیار کر رکھا تھا. اب آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال بڑی بہتر واضح ہو جائے گی کہ ہم کس طرح کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اب اس آئینی ترمیم کے خلاف جو کچھ شور شرابہ ہوگا وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. بہرحال آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان کو مان لینا چاہیے کہ وہ بڑا سیاستدان ہے، اور اس نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اپنے مطالبات بھی منوا لیے اور حکومت کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا. اب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا احترام کرے. رہی بات بلاول بھٹو زرداری، وہ مین آف دی میچ رہے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی بڑی محنت کی. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال کا رخ کیا ہوتا ہے. شکریہ.